السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 17 مئی 2024 کو یعنی چند دن قبل سعودی عرب کے ویسٹرن کوسٹ پر واقع ایسٹریجس ریڈ سی ریزورٹ کے اوپر سوئم سوٹ فیشن شو منعقد ہوا، جو کہ سعودی عرب کا پہلا فیشن شو تھا، اور یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں محمد بن سلمان، ان کا یہ گریجول ایمبریس آف کلچرل اینڈ سوشل لبرلائزیشن انڈر ویژن 2030 کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سعودی عرب کے ٹورزم کو زیادہ کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ جو ہے یہ منعقد کیا گیا ہے۔ The inaugural Red Sea Fashion Week took place at the Aster Red Sea Resort, part of the Giga projects central to Saudi Arabia's Vision 2030. This social and economic reform program is spearheaded by Crown Prince Mohammed bin Salman, who has introduced a series of significant social changes since becoming the heir apparent in 2017. These reforms aim to soften Saudi Arabia's austere image, long shaped by the strict Islamic doctrine. کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں پہلا جو فیشن شو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اور یہ سعودی عرب کا جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے یہ فیشن شو اس لیے منعقد کروایا ہے کہ جو سعودی عرب میں جو اسلام کا جو صحیح شریعت جو ہے وہ نافذ تھی، اس میں نرمیاں کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم اتنے سخت نہیں ہیں۔ یہ شو اس کی یہ ویژن کا ایک حصہ ہے۔ سعودی عرب میں یہ شو منعقد کروایا گیا ہے، اور یہ مراکش کی ڈیزائنر، موراکن ڈیزائنر جو ہے اس کا نام ہے یاسمینہ کنزل، اس نے یہ 1 پیس سوئم سوٹ جو ہے وہ ڈیزائن کیے تھے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے سعودی عرب کے لیے، یہ ایک تاریخی لمحہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آنر ہے، یعنی عزت کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جو فرینچ انفلوئنسر ہے جنہوں نے یہ شو اٹینڈ کیا ہے، ان میں سے ایک فرینچ انفلوئنسر، فرانس کا ایک جو وہاں کا دیکھنے والا ہے، اس نے کہا ہے کہ ویسے تو یہ ایونٹ جو ویسٹرن جو اس کے سٹینڈرڈز ہیں، جو مغربی دنیا کے ممالک ہیں، ان کے ایونٹس کو کوپ نہیں کر سکا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی سعودی عرب جیسے کنزرویٹو کنٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ یہ ذرا ان سب لوگوں کے ڈائیلاگ سنیں اور ان کے تاثرات سنیں، کہ ان کے امپریشن سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ یہاں ایک اور چیز کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ شو جو منعقد کروایا جا رہا ہے، یہ سعودی عرب کو ویسٹرن دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کہ سعودی عرب کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس کو بڑھایا جائے، یہ اس کے لیے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ سختیاں تھیں، اسلامی شریعت نافذ تھی، تو اس کو گریجولی ختم کرنے کے لیے شو منعقد کروایا گیا تھا۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، اور اس بارے میں ہمارا جو یہ سعودی عرب جو ملک ہے، ہمارے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ ہم تو سعودی عرب کی سرزمین کو پاک سرزمین سمجھتے ہیں، جس میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عظیم کتاب قرآن مجید نازل ہوا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 63 ایئرز وہاں گزارے، اور نبوت کے انہوں نے 23 سال وہاں گزارے، اور وہاں لمحہ بلمحہ قرآن پاک نازل ہوا۔ تو اور اب بہت سارے سالوں میں سعودی عرب میں کبھی کوئی حکومت آتی تھی، کبھی کوئی حکومت آتی تھی۔ کچھ سالوں میں سعودی عرب میں کچھ چند 100 سال پہلے سعودی عرب میں بہت شرک و بدعت بھی رائج ہو گیا تھا، لیکن اب سے چند 100 سال پہلے جو ہے مطلب تقریباً 100-150 سال پہلے سے سعودی عرب کی جو حکومت تھی، انہوں نے کافی
اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی اور وہ کافی حد تک کامیاب تھے. یہ جو اب جو خاندان وہاں حکومت کر رہا تھا نا، اور وہ کافی حد تک کامیاب تھے. لیکن محمد بن سلمان جو ہے، جو MBS جن کو کہا جاتا ہے، جو آج کل سعودی عرب کے فرمانروا ہیں، انہوں نے لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، ہم جو ہیں وہ اتنے سخت نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام اتنا سخت ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے. کیا کہا جاتا ہے قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ نور کی آیت 31 ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے نا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا حکم دے رہا ہے کہ عورتیں اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ ڈال لیں. صحیح. تو سعودی عرب میں عورتیں اپنی اوڑھنیاں جب اپنے سینوں پہ ڈالتی تھیں تو کیا وہ غلط کرتی تھیں؟ اس کے بعد اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں عورتوں کو کہا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا جسم ڈھانکیں، اور بھی بہت کچھ کہا گیا عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے پردے کے بارے میں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ احکامات دیے گئے ہیں. سورۃ حجرات میں ہیں، سورۃ نور میں بھی، آگے بھی کئی جگہوں پہ احکامات ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے جلباب جو ہیں وہ اپنے اوپر اوڑھ لیں. یہ 3-4 جگہوں کو حکم ہے، اور اس کے علاوہ احادیث بھی جو ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2856 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی، خود مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بخت کی اونٹنیوں کی طرح کے ایک طرف جھکے ہوئے کوہانوں جیسے ہوں گے. یہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی، نہ ان کی خوشبو سونگھیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی. اور اس میں آگے اس میں اور بھی جو حدیث ہے اس کے آگے مفہوم میں بھی ہے کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا ہوگا کہ وہ اتنا تنگ ہوگا اور وہ اتنا باریک ہوگا کہ وہ پہنا ہوا تو ہوگا لیکن وہ اس میں ننگی لگ رہی ہوں گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تو وہ عورتیں نہیں دیکھیں، کہ شاید وہ عورتیں آئیں گی. تو دیکھیں ہم نے وہ عورتیں دیکھ لی نا. اور اب یہ دیکھیں کہ اگر سعودی عرب کی حکومتوں نے، پچھلی حکومتوں نے سعودی عرب میں عورتوں کے لیے عبایا جو ہے وہ اس کی کمپلشن کی ہوئی تھی، تو کیا وہ غلط تھا؟ ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل تھا. لیکن کیا یہ جو محمد بن سلمان جو ہے، جو انہوں نے ایک تاریخی شو کروایا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹورزم سیکٹر اور فیشن انڈسٹری کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے. سعودی عرب کے جو فرما روا ہیں، سعودی عرب کی جو رننگ گورنمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب کا جو سیاحت سے جو پیسہ ملتا تھا نا، اس میں یہ ایک بہت بڑی ایک ایفرٹ ہے، کوشش ہے. اب یہ دیکھیں کہ سعودی عرب میں حج اور عمرے سے حاصل ہونے والی جو انکم ہے، اس کو بھی آپ ٹورزم کی ایک قسم ہی کہہ سکتے ہیں. وہ دنیا کی چند سب سے بڑی ٹورزم سے حاصل ہونے والی کمائیوں میں سے ایک کمائی ہے. اور سب سے اچھی اور پیاری بات کیا ہے کہ وہ حلال ہے اور وہ بابرکت ہے. دنیا کے ہر علاقے کا ہر مسلمان وہاں جاتا ہے اور ہر ایک کی وہاں جانے کی کوشش اور لگن ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کی کمائی کو کوڑی جوڑ کے وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے خرچ کر کے آتا ہے. تو اس کے علاوہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تیل آئل کی، جو پٹرول وغیرہ کی جو دولت سے مالا مال کیا، کیا وہ کم ہے؟ اور جو حج اور عمرہ، اس کے علاوہ عمرہ سے، حج سے حاصل ہونے والی، عمرہ سے جو سال میں شاید ہی کسی دن بند رہتا ہو، اس سے حاصل ہونے والی انکم کیا کم ہے؟ تو پھر اس طرح کے غیر اسلامی اور خلاف شریعت اور اللہ کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کرنے والے شوز کروا کر سعودیہ کا MBBS کیا کرنا چاہ رہا ہے، MBS کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ عورت کو آزادی ملنی چاہیے، عورت کو آزادی دیں، مناسب اسلامی حلیے میں رہتے ہوئے سعودی خواتین کو ہر کام کرنے کی اجازت دیں، ان کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دیں، ان کو یونیورسٹیز میں جانے کی اجازت دیں، ان کو ہر فیلڈ میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر ملک میں جا کے جاب کرنے کی، پڑھنے کی، رہنے کی آزادی دیں.
ان کو گھروں میں باندھ کے مت رکھیں. وہ جو کرنا چاہتی ہیں ان کو اسلامی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو کرنے کی اجازت دیں. صحیح ہے, وہ اکیلی سفر کریں, اتنے اپنے ماحول کو اتنا سیف بنائیں کہ وہ اکیلی سفر کریں اور وہ ہر جگہ پرفارم کر سکیں. خدارہ ویسٹ کی اگر نقل کرنی ہے نا تو نقل کہاں کریں؟ نقل یہاں کریں کہ انہوں نے کس فیلڈ میں کتنی ریسرچ کی. انہوں نے پولیو ویکسینیشن ایجاد کر کے انہوں نے پولیو کا خاتمہ کیا ہے. انہوں نے پلیگ کی ویکسینیشن بنا کے پلیگ کا خاتمہ کیا ہے. انہوں نے ٹی بی کی ویکسینیشن بنا کے ٹی بی کا خاتمہ کیا ہے. انہوں نے جدید میڈیکل مشینریز بنا کے ایم آر آئی, سی ٹی اسکین اور جتنے بھی ہم یہ الٹرا ساؤنڈز وغیرہ کرواتے ہیں, انہوں نے یہ سو کے اور لیٹ کے اور بیٹھ کے نہیں بنائے. انہوں نے ان پہ بہت محنت کی ہے. ان کو فالو کریں, ان کے ویسٹ کا مقابلہ ان چیزوں میں کریں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا جدید جنگی اسلحہ بنا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کتنے جدید ایٹم بامز, کتنے جدید جنگی طیارے, کتنی جدید اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی سب میرینز, آبدوزیں اور شپس اور کیا کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے. اور جو سارا جو ڈیجیٹل جو سسٹم ہے ہمارا, جو سیٹلائٹس جو دنیا ساری میں گھوم رہی ہیں, جو ہمارا سارا انٹرنیٹ سارے چل رہے ہیں ساری دنیا میں, وہ مکمل کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں اب کس چیز میں مقابلہ کرنا چاہیے؟ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے نا ان کا. ان چیزوں کو حاصل کرنے میں, ان چیزوں کو میں اپنا حصہ ڈالیں, ان چیزوں کو خود بنائیں. ہمارے ملک پاکستان میں تو ان میں سے ایک چیز بھی نہیں بنتی. تو ہم مقابلہ کس چیز میں کر رہے ہیں؟ ویسٹ کا مقابلہ کس چیز میں کر رہے ہیں؟ ہم ویسٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں فیشن شو کروانے میں. ہم ویسٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں عورتوں کا پردہ اتروانے میں. ہم ویسٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ عورت وہاں کتنی آزاد ہے اور وہ کتنے بغیر شادی کے وہاں کتنے مردوں کے ساتھ رہ سکتی ہے. ہم یہ مقابلہ کر رہے ہیں. ہماری عورتیں جو ہیں وہ ان عورتوں کی طرح مادر پدر آزاد ہونے کا مقابلہ کر رہی ہیں, نہ کہ وہ اس چیز میں مقابلہ کر رہی ہیں کہ ان عورتوں نے نوبل پرائز بھی ون کی ہیں, پیس میں بھی اور کیمسٹری میں بھی اور فزکس میں بھی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سعودی عرب کے جو فرما روا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی جو ہے وہ اسلام کی محبت ڈال, تاکہ ہمارے یہ جو مقدس سرزمین ہے عرب ان لغزشوں سے اور ان گناہوں سے اور ان آلودگیوں سے پاک ہو جائے اور ہمارے لیے بھی یہ مقدس کی مقدس ہی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.